تو اب یہ دونوں نے قربانی کی. قابیل جو تھا وہ زمین پہ کام کرتا تھا، کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا. حابیل جو تھا اس نے جانور پالے ہوئے تھے. اب کہا جاتا ہے کہ حابیل نے تو بڑا اچھا ایک جانور لیا اور اس کو قربانی کے لیے رکھا، اور قابیل نے جو کہ کھیتی باڑی کرتا تھا اس نے ایک بڑا سا ڈھیر غلے کا لیا اور اس کو رکھ دیا. اب ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور وہ تھا حابیل جس نے وہ جانور رکھا تھا، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. کہا جاتا ہے کہ غلہ تو اس نے رکھا تھا لیکن نمبر 1 کوالٹی کا نہیں رکھا تھا، کم درجے کا رکھا تھا. اور حابیل نے بعض جگہ آتا ہے 2 بہترین جانور، بعض جگہ ایک گائے کا بھی ذکر آتا ہے. اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ باہر کیا اس نے بہت ہی عمدہ جانور رکھا. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے نہ جانوروں کی ضرورت ہے، نہ اس کی کوئی گوشت، نہ کوئی چیز کی ضرورت ہے. جیسے ہم قربانی کے جانوروں کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا خون، ان کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اور اس طرح ہم 4 پارے کے سٹارٹ میں بھی پڑھ چکے ہیں لن تنالوا البر میں کہ جب تک تم وہ نہیں خرچ کرو گے جو تمہاری پسندیدہ محبوب چیز ہے، اب وہ جو بھی چیز ہے مگر جو تمہاری محبوب چیز ہے، جب تک تم وہ نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. آپ دیکھیں اکثر ہم جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگتے ہیں، کچھ قربانی کرنے لگتے ہیں تو ردی چیز دیتے ہیں، ردی چیز. مثلاً ہے اگر کپڑے دینے لگیں گے تو بالکل ہی جو اتنے گھس گئے ہوں کہ وہ تو مطلب پھٹ گئے ہوں، میلے کچیلے ہو گئے ہوں، بالکل وہ بوسیدہ ہو چکے ہوں، تب ان کو دیتے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ پرانا کپڑا نہ آپ دیں، ضرور دیں پرانا کپڑا. بعض دفعہ آپ کا پرانا کپڑا ہو سکتا ہے پتہ نہیں کسی کے لیے کتنا نیا ہو نا، لیکن نیا بھی کبھی دیا کریں نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہ دو. اس طرح وہ والا سالن جو 4 دن فریج میں پڑا رہا ہو اور بالکل سڑنے والا، اس کو کسی کو بھیج دیتے. لیکن اچھی چیز بھی تو کبھی دیا کریں نا. اسی طرح آپ دیکھیں اپنی زندگی میں ہم کون سا وقت ہے جو اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں؟ بتائیے، سب کو پتا ہے. جب بوڑھے ہو جائیں گے تو کر لیں گے، یعنی جو بالکل ردی لائف ہے جس میں آپ کو دنیا بھی ریٹائر کر دیتی ہے، کہتی ہے اب آپ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، اب آپ گھر بیٹھ جائیں، آپ کو گھر میں ہی ہم پینشن دے دیا کریں گے، اب آپ کو جاب پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. تب ہم وہ والا اپنا زندگی کا فیز کہتے ہیں اب یہ ردی لائف اللہ کے لیے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اس وقت نہ آپ اللہ کے لیے آئیں، چلو کوئی اس وقت بھی آ جائے اس سے تو بھلا ہی ہے جو ایسے ہی مر جائے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین چیز نکالنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو دیکھتا ہے. جوانی جو بہترین زندگی کا وقت ہے وہ تو دنیا کو دے دینا، اور جب ردی ٹائم شروع ہو جائے جس میں 1000 بیماریاں لگ جائیں، جس میں چلنے کے قابل نہ ہو، آنکھیں کمزور ہو جائیں، کانوں سے سنے نہیں، ہاتھ کانپنے لگے، تو کہیں اب یہ زندگی اللہ کے لیے. سوچا بھی کریں کہ ہم اللہ کو دینے کے لیے کون سی چیز نکالتے ہیں. جوانی میں تو وہ تو اللہ کے لیے نہیں، وہ تو دنیا کے لیے، وہ تو کمائیاں کرنے کے لیے. ابھی تو جوانی ہے ہماری، ابھی تو کھیل کود کے دن ہیں ہمارے، ابھی تو نہیں ہم ادھر آئیں گے. ہاں آ جائیں گے جب بوڑھے ہو جائیں گے. کیا یہی نہیں ہم سنتے ہمیشہ؟ تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب قربانی دی جائے نا تو بہترین چیز کی دی جائے، کیونکہ ہر قربانی قبول نہیں ہو جاتی. ہم ابھی آگے دیکھیں گے ہر ایک چیز جو آپ دیں گے قبول نہیں ہو جاتی، اور آپ کسی کو زبردستی بھی قبول نہیں کروا سکتے. آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اس کی مرضی ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے. تو ان میں سے بھی ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی نہیں قبول ہوئی. اب آپ دیکھیں قربانیاں بھی ہم سال میں جو ایک دفعہ کرتے ہیں، لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں دنیا میں، ہمیں نہیں پتا کس کی قبول ہوئی اور کس کی نہیں. اور ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری تو قبول ہو ہی گئی ہوگی، کبھی اس کی فکر نہیں کرتے پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب یہاں سے ہمیں پتا چلا لم یتقبل من الآخر، کی تو دونوں نے ہی تھی قربانی، دونوں نے کی تھی، دونوں نے کچھ نہ کچھ تو نکالا تھا نا، ایک کا قبول ہوا اور دوسرے کا نہیں. تو مطمئن ہو جانے کی
ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے تو کچھ کر ہی دیا یا ہم نے تو جانور قربان کر دیا, ہو ہی گئی ہوگی قبول, اس کی ہم فکر نہیں کرتے. اور دوسرا قربانی کا جو لفظ ہے نا وہ قاف را با سے ہے, قرب, ایسی چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے. تو یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں انسان کی نیت کیا ہونی چاہیے, مجھے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے. اب اتنی یہ نیت کس کی ہوتی ہے, یا صرف گوشت کھانے کی یا پکانے کی یا پارٹی کی یا لوگوں کو دکھانے کی, ہم نے جی اتنی قربانیاں کی ہیں, ہم دیکھو جی کتنا مہنگا جانور لائے ہیں, اس کو ذرا محلے میں بھی پھر آ کے دکھائیں کہ لوگ دیکھ تو لیں کتنا خرچہ ہوا ہے. نہیں, یہ تو قرب پانے کے لیے, اللہ کا قرب پانے کے لیے چاہے کچھ خرچ کرنا, کچھ وقت لگانا, چاہے کچھ چیز دینا, چاہے زندگی میں سے دینا, تو دیکھیں یہ ساری قربانی ہے نا, چاہے اپنی جان دے دینا, یہ ساری قربانی ہے. آپ اپنا جو وقت لگاتے ہیں نا, تو یہ بھی سوچا کریں, یہ بھی ایک قربانی دے رہے ہیں آپ اپنے وقت. آپ اس میں کچھ اور بھی کر سکتے ہیں, آپ سب بیٹھے ہیں ایک قربانی دے رہے ہیں اپنے وقت, اپنی زندگی کا ایک حصہ لگا رہے ہیں, اپنے دن کے گھنٹے نکال رہے ہیں آپ. لیکن اس کی کوالٹی ضرور دیکھا کیجیے, کس کوالٹی کا ہے اور کس جذبے کے ساتھ ہے, نیت میری کیا ہے, اللہ کا قرب یا بس اور کوئی چیزیں, شاید سرٹیفکیٹ, شاید لوگوں کو بتانا کہ میں کتنا پڑھ چکی ہوں, مجھے کتنا آتا ہے, اب دیکھو مجھے تو یہ انفارمیشن بھی ہے, میں نے اتنے سوارے پڑھ لی ہیں میں. تو یہ تو چیزیں مل جائیں گی, لیکن پھر اللہ کے ہاں قبولیت ہوگی یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوا جب ایسا ہو گیا تو قالا, اس نے کہا, کس نے, یہ قابیل نے کہا, لأقتلنک, میں تجھے قتل کر دوں گا. اب قابیل بڑا تھا, جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھتا کہ میں نے کیا غلطی کی ہے, میں اپنی نیت کا جائزہ لوں, میں اپنے جذبات کا جائزہ لوں, میں اپنی قربانی کو دیکھوں کہ میں نے کیسی چیز اللہ کے راستے میں دی. ارے اللہ تعالیٰ کیا مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا, یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ میں یہ کام کروں جس کرنے کے لیے انہوں نے تو کہا تھا نا آدم علیہ السلام نے کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, میں اللہ کے فیصلے کو مان لوں. اس نے کیا کیا, اس کو غصہ اس بات پہ آیا کہ اس کو کیوں وہ لڑکی مل جائے, میں تو تجھے قتل کر دوں گا, میں نے تجھے نہیں چھوڑنا. اس کو اتنا غصہ آیا کہ اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اب زندہ نہیں چھوڑوں گا. تو بھائی کے آگے سے کہتا ہے قالا, حابیل نے کہا, اب بریکٹ میں لکھے حابیل, اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقین سے. کہنے کا مقصد کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ تم میرے اوپر غصہ کرو, بھائی تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں قبول کی یہ قربانی. تو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے. یعنی اب آپ کو اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے, اپنے جذبے کا جائزہ لینا چاہیے. اور تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے, پہلے بھی آپ کو بتایا کہ انسان اللہ کو راضی کرنا اپنا مقصد بنائے اور اس کے لیے جو بھی کوئی نیکی کر سکتا ہے وہ کرے, اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا اس کا مقصد ہونا چاہیے زندگی کا. ہر برائی سے بچے جس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو سکتی. یہی بس تقویٰ, سمپل سی بات ہے. جس کے دل میں یہ جذبہ ہوگا قربانی کرتے ہوئے, زندگی گزارتے ہوئے, کہیں پہ بھی وہ متقی ہے. تو متقی کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. جس میں خوف خدا ہوتا ہے وہ اس کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے. جس کو واقعی یہ شوق اور چاہت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتا ہے. اور یہ کیا صرف قربانی کے لیے ہے, باقی بھی ہر عبادت کے لیے. یہاں پہ اوپن بات ہے, دیکھیں انما یتقبل اللہ, یہ صرف نہیں کہا ہم نے اللہ قربانی صرف اس کی نہیں, بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقیوں سے. اور یہاں پہ حسر کا کلمہ آنے سے بہت بڑی بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ متقی کے علاوہ کسی کی بھی نہیں قبول کرتا, یہ پتہ چل رہا ہے. یہ ہے یعنی قبولیت کی شرط. جب ہم پوچھتے ہیں نا کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہوئی کہ نہیں ہوئی, تو اصل بات ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کرائٹیریا کیا ہے,
کیا چیز ہے جو اللہ کے ہاں دیکھی جاتی ہے کسی بھی عمل کو قبول کرنے کے لیے؟ وہ ہے یہ نہیں کہ آپ نے ٹائم کون سا لگایا، یہ نہیں کہ آپ نے پیسے کتنے دیے، اس نے تو $1 دیا، میں نے تو $1,00,000 دیا، تو ظاہر ہے میرا تو قبول ہوگا ہی۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی کوانٹٹی زیادہ ہے، یہ نہیں، بلکہ تقویٰ آپ کے اندر کتنا ہے، اس کی فکر ہم سب کو ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ہم نیکی کا کام کریں تو اس کے بعد اس چیز کی فکر کرتے رہیں کہ اللہ قبول ہو جائے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہمارے تقوی کا کیا حال ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا، کیونکہ یہاں پہ آیا دیکھیں ایک پیغمبر کے ہیں دونوں بیٹے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انسان کے دل میں ہر وقت یہ ایک فکر لگی رہنی چاہیے کہ اے اللہ تو نے توفیق دی، تیری توفیق سے کر تو لیا ہے، اب اللہ قبول تم نے کرنا ہے، اللہ تو قبول کر لینا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور ایسے ہی نہیں اللہ کسی کے عمل کو ریجیکٹ کرتا، ضرور اندر کوئی کھوٹ ہوتا ہے، یا کوئی ریاکاری ہو جائے گی، یا کوئی تکبر ہوگا، کوئی غرور ہوگا، کوئی ایسی نیت میں فطور آ گیا ہوگا، طریقہ صحیح نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی نیکی کا کام، جو بھی ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھیں کتنی محنتیں کرتے ہیں، کسی بھی ظاہر نیکی بھی کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں یہ بس فکر تو ہے کہ ہاں ہم نیکی کر لیں، لیکن آگے یہ فکر نہیں ہے نا کہ یہ قبول بھی ہو جائے، تو یہ نیک لوگوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا، ان کو بہت زیادہ فکر ہوتی تھی اللہ قبول کر لینا، بس ہائے قبول ہو جائے ہم سے۔ دیکھیے واقعی انسان کو تو پتا نہیں ہے نا، کوئی چیز بھی کنفرم تو ہے نہیں، ہم سوچتے رہے ہاں جی بہت بڑے میں نے کارنامے کر لیے، آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کا کوئی مقام ہے یا نہیں ہے۔ اب بڑے بڑے جو صحابہ تھے، تابعین تھے، وہ اتنا ڈرا کرتے تھے اسی بات سے، حضرت عامر بن عبداللہ، وہ ان کے بارے میں ملتا ہے وفات کے وقت رو رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب دیا مجھے یہ معلوم نہیں ہے میرا کون سا عمل قبول ہوگا اور کون سا نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ نے اگر عمل کر بھی لیا آپ کو کنفرم تو نہیں ہے نا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے اگر یہ یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور قبول اللہ نے کر لیا ہے، تو یہ وہ نعمت ہے کہ ساری زمین سونا بن کے بھی میرے قبضے میں آ جائے تو میں اس کے مقابلے میں اس کو کچھ نہیں سمجھوں گا، یعنی مجھے اتنا کچھ مل جائے کہ پوری زمین سونا بن کے بھی آ جائے نا، تو مجھے اپنے اعمال کی قبولیت کی جتنی خوشی ہوگی اتنی اتنا سونا ملنے کی نہیں ہوگی۔ یعنی ان کو یہ ہوتا تھا پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں، ایک بھی عمل قبول اللہ نے کر دیا تو وہ تو ایک کھجور کو بھی اوپر پہاڑ کے برابر بنا سکتا ہے، اور ریجیکٹ ہو جائے تو پورے کے پورے عمل یعنی اس دن ہباء منصورا، یعنی کہا جاتا ہے کہ گرد بنا کے اڑا دیے جائیں گے، پہاڑوں جتنے عمل، اتنے بڑے بڑے عمل، اتنے اونچے اونچے عمل جن کو لوگ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ واہ اس کے اتنے بڑے عمل۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اسی لیے اس دنیا میں کسی کے بارے میں نہیں آپ کچھ کہہ سکتے، بظاہر تو ہم کسی کے دیکھ کے عمل سوچ سکتے ہیں کہ ہاں جی بڑے اچھے کارنامے کر رہا ہے، بہت اچھے بڑے کام کر رہا ہے، ہمیں کیا پتا جب تک اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے رزلٹ نہ نکل جائے اس وقت تک ہم سب خطرے میں ہیں۔ تو کوئی اپنے کاموں کو بہت بڑا نہ سمجھا کریں، بہت بڑی چیز نہیں بن جاتے ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے، ہم کیا جانے اللہ کے ہاں کون سی چیز ہے جو بچ گئی ہے اور کون سی چیز ہے جو کہ ریجیکٹ ہو چکی ہے۔ ایک بھی اس نے قبول کر لی نا ہماری نجات ہو جانی ہے، اور اگر ریجیکٹ کر دے گا تو کیا۔ تو کام کرنا یہ ایک بات ہے اور اس کی قبولیت یہ دوسری بات ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔